الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہم سورہ حجرات کی کچھ آیات کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حسن اخلاق اور حسن معاملات کا بہترین درس دیا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے اگر میں یہ تذکرہ کرتی جاؤں کہ سورہ حجرات ان کچھ صورتوں میں سے ہے کہ جن کے حوالے سے میں خاص طور پہ ماؤں کو درخواست اور کچھ موقعوں پر تاکید بھی کیا کرتی ہوں کہ جیسے آج ہمارے معاشرے میں مائیں اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے ان کے جہیز کا سامان تیار کرنے میں مصروف العمل رہتی ہیں، ویسے یہ یاد رکھیے گا کہ جہیز کا یہ طریقہ یہ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن میں، حدیث میں، سنت اور سیرت کے واقعات اور نمونوں کے حوالے سے اس کا کوئی جواز نہیں۔ جہیز دینا اور لینا، اس کا تصور قرآن کے اندر، حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ تو محض ایک رسم ہے جو ہم نے ہندوانہ معاشرے سے ادھار اور مستعار لی ہے، اور یہ ہندوانہ ثقافت کا ایک حصہ ہے جو شاید ہم ہجرت کرتے وقت اپنے ساتھ لے آئے اور یا پھر ہم نے ان سے امپورٹ کر لی، لیکن بہرکیف یہ ہمارے دین کا طریقہ اور حصہ نہیں ہے، اور یہ آج یہی رسم ہے جو آج ہمارے معاشرے کی بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے آئندہ پھر کسی نشست میں ضروری بات ہوگی، لیکن میں ماؤں کو اکثر درخواست کیا کرتی ہوں کہ تم جو اپنی بیٹی کی جہیز کی تیاری کے لیے اتنا وقت صرف کر رہی ہو، تو جو سب سے اہم جہیز اپنی بیٹی کو دے کر تم اپنی دہلیز سے رخصت کر سکتی ہو، اس کا اہتمام ضرور ہی کر لو۔ اور ناظرین، وہ جہیز کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے زیورات سے آراستہ کر کے اپنی بیٹی کو اپنے گھر کی دہلیز سے رخصت کرنا۔ اور پھر میں ماؤں سے بہت ہی زیادہ درخواست، بس اوقات منت بھی کیا کرتی ہوں کہ اگر پورا قرآن نہیں تو کم از کم ان کو 5 قرآن کی صورتوں کے، گویا کہ 5 قرآن کی صورتوں کے سیٹوں اور زیورات سے آراستہ کر کے اپنے گھروں سے رخصت کرنا۔ اور یہ 5 صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ، سورہ النساء، سورہ حجرات، سورہ النور اور سورہ احزاب۔ انشاءاللہ اگر بچی ان 5 صورتوں ہی کا بڑا جامع مفہوم طریقے سے سمجھ کر اپنے نئے گھر کو آباد کرنے والی اور بسانے والی بنے گی تو انشاءاللہ خود بھی اپنی زندگی میں پرسکون بھی رہے گی، مطمئن بھی رہے گی، اور اس کا گھر بھی انشاءاللہ خوشیوں کا گہوارہ بنے گا۔ تو سورہ الحجرات کی آیات کا آج انتخاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 سے آگے دوسرے رکوع کی کچھ ابتدائی آیات میں حسن اخلاق اور حسن معاملات کے حوالے سے بات کی ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ کہ اے اہل ایمان، کیا کرو کہ اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ گویا قرآن یہاں پر ایک معاشرتی سطح کا حکم دے رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا تنازع کا معاملہ ہو تو کیا کیا جائے۔
دو افراد لڑیں، ماں اور بیٹا لڑ پڑیں، دو بھائی بہن لڑ پڑیں، دو ہمسائے آپس میں لڑ پڑیں، کوئی دو گھرانے آپس میں جھگڑے کا معاملہ ہو جائے، یا معاشرے کے اندر دو گروہ، دو فرقے، ان کا آپس میں کوئی دھڑا بندی اور تنازع کا معاملہ ہو جائے، یا دو مسلمان قومیں آپس میں لڑ پڑیں، تو کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ گویا آج کے جو نوم کے حالات ہے کہ جب جھگڑا، لڑائی، اسٹریٹ میں کوئی جھگڑا، سڑک کے اوپر کوئی جھگڑا، یا کہیں بھی کوئی تنازع کا معاملہ ہوتا ہے، تو عام طور پر جو رویہ ہے اس کے خلاف رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی دیکھو تو ایک تو خاموشی سے، بے خبری سے، بے حسی سے گزر نہ جاؤ، اور نہ ہی بیٹھ کر خاموش تماشائی بن کے اس کو دیکھو، اور نہ ہی اس جھگڑے کو دیکھ کر اس سے محظوظ ہو، تالیاں بجاؤ، انجوائے کرو اور انٹرٹینمنٹ حاصل کرو، اور نہ ہی بدترین رویہ کہ مزید جلتی پر تیل ڈال کے وہ جو رویہ نا بی جمالو کا کہ بھس میں چنگی ڈال بی جمالو وہ کھڑی، وہ رویہ بھی نہ اپناؤ، بلکہ کیا کرو؟ ان دونوں فریقین کے درمیان صلح کروا دو۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان تنازع کو ختم کر کے صلح کرانے کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ دیکھو صلح ہی بہترین بات ہے، اور حدیث میں بھی تاکید موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی، اور آپ نے سوال کیا کہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے؟ نیکیوں اور اعمال صالحہ کو جاننے کے حریص صحابہ اکرام نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، دو لوگوں میں صلح کروا دینا۔ گویا نماز اور روزے سے بہتر عمل آپ نے فرمایا دو لوگوں میں صلح کروا دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں میں صلح کروا دینا دین کو آباد کرنے کا کام ہے، اور ساتھ ہی آپ نے اس بات کی خبر بھی دے دی کہ دو لوگوں میں جھگڑا یا لڑائی ڈلوا دینا دین کو مونڈ دینے والا کام ہے۔ گویا فریقین کے درمیان، افراد کے درمیان، محبت کے رشتوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، لڑائی، فتنہ، فساد ڈالنا، یہ دین کو، ایمان کو برباد کرنے اور دین کا شیرازہ بکھیر دینے والا رویہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل اسی حوالے سے فرمایا کہ پھر اگر ان میں سے دو گروہ، ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، اور پھر وہ اگر پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل سے صلح کروا دو اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گویا صلح کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ دو فریقین میں جھگڑا ہو رہا ہے، ظاہر ایک ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا۔ ہمیشہ جب جھگڑے کا اور تنازع کا معاملہ ہوتا ہے، ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک ناحق زیادتی اور ظلم کا رویہ رکھتا ہے، تو قرآن نے کہا کہ جو ظلم اور زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف مخالفت کرو اور مظلوم کی مدد کرو۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ظالم اور مظلوم کو دیکھو تو دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مظلوم کی تو مدد کریں گے، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ تھام لو، اس کو ظلم سے روک دینا ہی اس کی مدد ہے، اور یہی بات قرآن بھی کہہ رہا ہے، اور اس معاملے میں اللہ نے فرما دیا کہ انصاف سے کام کرو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ انما المؤمنون، بے شک صرف، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ سارے کے سارے مومن کیا ہیں؟ اخوتن، وہ بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے دینی بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو اور اللہ کا تقویٰ کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گویا اللہ کی رحمت الہی کا نسخہ بتایا جا رہا ہے کس چیز کے درس میں؟ آپس کی محبت، آپس کا بھائی چارہ، اخوت، خیرخواہی، اخلاص اور ایثار، اور مسلمان اتحاد اور اتفاق کا درس دیا جا رہا ہے۔ مسلمان گویا بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ مسلمان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں۔ یہ وہی تعلیمات ہیں جو حدیث میں بھی واضح طور پر آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
گویا باہمی خیر خواہی یہی اصل دین اور ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بخاری اور مسند احمد میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا فسق اور مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہی کے الفاظ ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو حرام ہے۔ یہ تو ایک حرمت کا تصور اور ایمان کی تکمیل کے لیے ایک اور پیمانہ بھی باہمی خیر خواہی اور باہمی خبرگیری کے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اگر وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامعیت سے حدیث میں یہ بھی سکھا دیا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ کہ جب وہ اس کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے، جب وہ چھینک آئے تو اس کو دعا دے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ اس کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جائز معاملات کی دعوت ہے جس کے قبول کرنے کی حدیث میں تاکید ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی خبرگیری یعنی عیادت کرے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو۔ یہ 5 حق مسلمانوں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کی عنایات نے ہمیں مسلمانوں کی بھائی چارے اور اخوت کا پیغام بھی دیا اور اس کی اہمیت بھی سمجھا دی۔ بھائی چارے اور اخوت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اگلی آیت میں واضح طور پر طریقہ بتا دیا کہ تمہارے باہمی معاملات صرف اور صرف تبھی درست رہیں گے جب تمہارے اخلاق درست ہوں گے۔ اور اخلاق کو سنوارنے کے لیے آگے آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ کوئی اللہ بڑی محبت سے، بڑی تکرار سے ایمان لانے والوں کے ساتھ مخاطب ہے۔ یہ ایمان لانے والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا ہے، اس کی ذات، صفات، اختیارات سے اللہ کو ماننے کے بعد اب اللہ کی ماننے لگے ہیں، تو اللہ ان سے مخاطب ہے کہ دیکھو مجھے مان کر تم اب میری مانتے ہو نا، تو آؤ میں تمہارے اخلاق سنوار دوں۔ اب رحمان رب ایمان لانے والوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے ان کو احکامات وضع فرما رہے ہیں۔ حسن اخلاق پر بہت زیادہ تاکید ہے قرآن اور حدیث میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول رحمت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے لیے قسم کھا کر فرمایا، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اس میں کوئی شک اور شبے کا معاملہ ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بلند ترین اخلاق کے پیمانے پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گواہی دی، کانا خلقہ القرآن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو گویا نمونہ قرآن ہے۔ اور یہی اخلاق لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے حوالے سے میرے اور آپ کے لیے یہی اخلاق کا پیمانہ اصل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے موطا امام مالک میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک موقع میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عائشہ، حسن اخلاق تمام اعمال پر سبقت لے گئے، حسن اخلاق تمام اعمال پر سبقت لے گئے۔ عائشہ، قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہوں گے۔ قیامت کے دن وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہوں گے۔ آج عبادت گزار نیک صالح لوگوں کے اخلاق کیسے ہیں؟ ہم سب اپنا محاسبہ کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے حوالے سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق سے انسان اس شخص کے عمل کا درجہ پا لیتا ہے جو
جو مسلسل روزے رکھتا ہے، جو ساری رات عبادت کرتا ہے اور جو لگاتار جہاد کرتا ہے، یہ عمل اور یہ درجہ اور کوئی پا نہیں سکتا۔ یہ اس شخص کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو صبح سے شام تک حسن اخلاق سے لوگوں سے پیش آتا رہتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے مسلم بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے سب سے زیادہ، اور کہ تم سے مراد کون ہے؟ صحابہ اکرام اور پھر امت کے افراد۔ مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور مجھ سے سب سے زیادہ دور اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور اور مجھے سب سے زیادہ مغبوض یعنی ناپسند وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا کہ انسان کو بہترین چیز کیا دی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے بعد جو بہترین تحفہ انسان کو دیا گیا ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے حضرت معاذ کو روانہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ تاکید فرمائی کہ لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو خوبصورت بناؤ، لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو خوبصورت بناؤ۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے بخاری میں، مسلم میں اور ابو داؤد میں متفقن علیہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بدقسمت ترین، بدبخت ترین ہے وہ شخص جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں۔ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ آپ دیکھیں کہ بس اوقات ایک کیٹیگری لوگوں کی ہوتی ہے نا جو بہت ہی چڑچڑے سے اور بد مزاج سے اور بد اخلاق اور بد کلام ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو اوائڈ کرنے لگتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ بدقسمت شخص ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آئینہ دیکھنے کی دعا سکھا دی۔ آئینہ دیکھنے کی دعا بڑی خوبصورت ہے، اللہم کما حسنت خلقی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے تو نے میری تخلیق خوبصورت بنائی ہے، میرا چہرہ مجھے حسن دیا ہے اور میری تخلیق میں میری خوبصورتی کا معاملہ کی ہے، ویسے میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ یہ درس ہے اور یہ احساس ہے اس بات کا کہ ہم جتنے اپنے لباس کی شکنوں، اپنے چہرے کی شکنوں، اپنے چہرے کے دھبوں، اپنے چہرے کے حسن کے بارے میں حساس ہیں، اس سے زیادہ ہم اپنے اخلاق اور اپنی بد اخلاقیوں کے دھبوں کے بارے میں حساس ہو جائیں۔ اور مسنون دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے سے الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر اخلاق سے بچنے کی اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحوال والادواء۔ یہ دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے اور اپنے اخلاق کو سنوارنے میں سرگرم عمل ہو جائیں۔ لیکن اخلاق کو سنوارنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ زبان کا وہ ٹکڑا، زبان کے گوشت کا وہ ٹکڑا، اس کی حفاظت سب سے زیادہ اخلاق کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے۔ حفاظت لسان ہی اخلاق کو خوبصورت بنانے والا عمل ہے۔ سیدنا سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک کون سی چیز ہے؟ یعنی میرے جسم کا کون سا عضو میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ تو راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیری سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اور کتنی خطرناک ہے کہ حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے، تو اس کے جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے، جسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ جوڑتے، جسم کے سارے اعضاء اس زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، جب تک تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت میں جانے والے اعمال کی فہرست بتائیے۔
تو آپ نے ان کے سوال کے جواب میں ایک بہت ہی طویل سا خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے خاتمے پہ اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں تمہیں خلاصہ نہ بتا دوں، کیا میں تمہیں اب پورے اپنے خطبے کا خلاصہ یعنی سمری نہ بتا دوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ گویا جنت میں جانے والے اعمال کا خلاصہ حفاظت لسان، اپنی زبان کی حفاظت ہے۔ اس پر حضرت معاذ نے حیرت سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب ہماری باتوں پر بھی پکڑ ہوگی؟ کیا ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فوراً فرمایا کہ معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، کیا جہنم میں منہ کے بل گرائے جانے والیاں زبان کی تباہ کاریاں ہی نہیں ہیں؟ اور پھر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے گا، میں اس کو جنت کا ذمہ دوں گا۔ اسی لیے حضرت عمر کا حوالہ ملتا ہے نا کہ وہ اپنی زبان کو، اپنی حفاظت لسان کی تربیت کے لیے اپنی زبان کو نا پکڑ پکڑ کے کھینچا کرتے تھے، اور اسے مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے کہ اسی نے مجھے ساری مصیبتوں میں ڈالا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں قید کیے جانے کے لائق سب سے زیادہ میری زبان ہے۔ وہ جلیل القدر صحابی فرما رہے ہیں کہ ان کی زبان قید کیے جانے کے لائق ہے۔ ہم سب اپنی زبانوں کا محاسبہ کریں اور اپنی حفاظت لسان کی کیفیت کا محاسبہ کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زبان کو قابو کرنے اور اس کو قید کرنے کا بہت ہی خوبصورت سا اہتمام بھی فرمایا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، ہے تو یہ گوشت کا ٹکڑا نا، چھوٹا سا 7 انچ کا 8 انچ کا گوشت کا ٹکڑا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جڑ سے باندھ دیا ہے، گدی سے بندھی ہوئی ہے نا یہ زبان، اور جو آگے والی اس کی ٹپ فارغ ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تندوے یا فرینولم کی لگام کے ساتھ اس کو قابو میں رکھا ہے۔ ہلکی سی ٹپ جو ہے وہ کھلی ہے نا۔ سوچیں ذرا، اگر زبان کے دونوں کنارے بالکل کھلے اور آزاد ہوتے تو پھر کیا آفتیں ڈھاتی۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ زبان کو دونوں طرفوں سے باندھا اور جکڑا گیا، اس کو دانتوں کے شکنجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جکڑ دیا، اور پھر ہونٹوں کے ساتھ اس ڈبیا کو بند کر دیا۔ قابو کرنا کتنا آسان کر دیا، لگام ڈال دی، باندھ دیا، جکڑ دیا، ڈھانپ دیا، تاکہ تمہارے لیے قابو کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود یہ چلتی ہے تو یہ چلتی ہی چلی جاتی ہے، بے لگام ہو کے چلتی ہے۔ تف ہے اس 5-6 فٹ کے انسان پر کہ اتنا قداور اونچا لمبا انسان گوشت کے اس 7-8 انچ کے ٹکڑے کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ یہ زبان یاد رکھیے گا، یہ صرف گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ یہ 2 دھاری تلوار ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ یہ جب چلتی ہے بے لگام ہو کے چلتی ہے، پتہ نہیں کتنوں کو رلاتی ہے، کتنوں کو دکھاتی ہے، کتنوں کے کلیجے چیرتی ہے، کتنوں کے دل کاٹتی ہے، کتنوں کی راتوں کی نیندیں اڑاتی ہے، کتنوں کو ذلیل بے آبرو اور رسوا کر کے ان کی زندگی کا خاکہ بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وارن فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو لفظ تمہاری زبان سے نکلتا ہے نا، اس کو دیکھنے اور اس کی نگرانی کرنے کے لیے میرے پاس بڑے حاضر باش نگران فرشتے موجود ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان لاپرواہی سے اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اسے معمولی سمجھتا ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم کیئرلیس سے ہو کے ایک بات کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ oh I didn't mean it, I was not serious۔ بالکل وہ ایک کیئرلیس سے ایٹیٹیوڈ میں بات کر دی جاتی ہے۔ لاپرواہی سے اللہ کی ناراضگی کی بات کرتے اور اسے معمولی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ 70 سال کے برابر جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے حفاظت لسان کی وہ اہمیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نہ حدیث کے ذریعے وضع کی اور قرآن نے ہمیں سکھائی۔ اللہ اس حفاظت لسان کے کچھ طریقے سکھا رہے ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ پہلا نسخہ،
زبان کے فتنوں کی حفاظت کے لیے پہلا نسخہ کہ دیکھو تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. مذاق سے منع کیا جا رہا ہے. پہلے کہا جا رہا ہے کوئی قوم کسی قوم کا، کوئی گروپ آف پیپل کسی گروپ آف پیپل کی، ایک فرد کسی دوسرے فرد کا. اور صرف یہی نہیں، خاص طور پر یہ بتا دیا گیا ایک جنرل لا یسخر کے ایک جنرل حکم کے بعد خواتین کا گروہ جہاں پہ مذاق اڑانے اور استہزاء کرنے کا امکان زیادہ تھا، اس خالق نے اسپیسیفکلی ان کو ایڈریس کر کے منع کر دیا کہ دیکھو تم میں سے کوئی دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے. مذاق کے حوالے سے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر ڈھیر سا بھی مال دیا جاؤں گا تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میں کسی کا مذاق اڑاؤں. اور یہاں پہ بغیر کسی مال کے، بغیر کسی چیز کے، جسٹ فار دا ہیک آف اٹ، انجوائمنٹ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے مذاق اڑا دیا جاتا ہے. مذاق اڑانے والے شخص کی روح کے ساتھ کیسے مذاق اڑایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث جس کا مفہوم میں آپ کو بیان کروں کہ جب مذاق اڑانے والے شخص کے موت کا وقت ہوگا اور ملک الموت اس کی روح کو لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے تو آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، آسمان کا دروازہ ہلکا سا کھولا جائے گا، وہ روح اندر داخل ہونے والی ہی ہوگی کہ دروازے کو پٹک کے اس کو زمین پہ پھینک دیا جائے گا. پھر اس کو اوپر اٹھایا جائے گا، لایا جائے گا، دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ دہرایا جائے گا. یہ عمل 7 دفعہ کیا جائے گا اور پھر 7ویں دفعہ اس سے مخاطب ہو کر کہا جائے گا جس طرح تم دنیا میں اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتے تھے، آج ویسے ہی اللہ کے حکم کے مطابق تم سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور صرف یہی نہیں، حدیث مبارکہ کے وہ بہت سخت الفاظ مذاق کے حوالے سے موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ وہ شخص جو کسی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کو اس حال میں مبتلا نہ کر دے اور لوگ اس پر ہنس نہ لیں. یہ ہے مذاق اڑانے والے کا انجام اس کی دنیا میں اور اس کی موت کے بعد. اسی لیے آپ صحابہ اکرام اور صحابیات کی بڑی کثرت سے اس حوالے سے تربیت کرتے نظر آتے ہیں. یزکیہم، آپ بہت اہتمام سے تزکیہ فرماتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی یہ محبوب ترین زوجہ محترمہ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، یہ یہودی والد کی بیٹی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ کا قد ذرا پستہ ہے، یعنی قد ذرا چھوٹ، اور یہ حقیقت تھی، اس میں غلط بیانی نہیں تھی، وہ تھی ذرا شارٹ سٹیچرڈ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عائشہ کی تربیت اور حضرت عائشہ کا تزکیہ فرمایا. آپ نے فرمایا عائشہ تو نے اتنی تلخ بات کی کہ اس کو سمندر میں بھی گھول دیا جائے تو اس کو تلخ کر دے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی ایک محبوب سے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خود فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بلال کو کیسے مخاطب کیا. میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ان کی صحبت میں موجود تھا اور میں نے حضرت بلال کو پکارا، اے کالی ماں کے بیٹے. ظاہر ہے یہ حبشی تھے، اس سے عوام تھے اور ماں بھی حبشن تھی، حقیقت ہی تھی جس کو بیان کیا گیا، لیکن ایک ہلکی سی آر دلانے اور مذاق سا اڑانے کا رویہ ہے. اے کالی ماں کے بیٹے. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ نے فوراً فرمایا کہ ابو ذر، تیرے اندر ابھی جاہلیت کے اثرات باقی ہیں. آج ہماری محفلیں گویا جاہلیت کا یہ پیمانہ واضح طور پر دکھاتی نظر آتی ہیں. کھلا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر اس پہ فخر جتایا جاتا ہے، اور جو زیادہ مذاق کرنے والا ہے اس کو بڑا صاحب ظرافت سمجھا جاتا ہے اور اس کو بڑا وٹی بھی سمجھا جاتا ہے، اس کو بڑا حاضر جواب بھی سمجھا جاتا ہے. مذاق اڑایا جاتا ہے کسی کے بولنے کا طریقہ، کسی کے چلنے کا طریقہ، کسی کے لباس کا طریقہ، کسی کے لہجہ. خاص طور پہ انگریزی کے لہجے پہ تو لوگ ایسے مذاق اڑاتے ہیں، لب و لہجے پہ جیسے ہی کوئی مادری زبان ہے. اور پھر کسی کی سب سے بدتر مذاق اس کے جسم کی حیت اور ساخت ہے. یہ وہ مذاق ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں
انسان کی تخلیق کے لیے اس خالق نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تو تمہیں بہترین ساخت میں بنایا. اور پھر انسان کے چہرے کا مذاق، اس کی آنکھیں، ناک، رنگ، بالوں کی حیت، یاد رکھیے گا یہ ایسا بدترین مذاق ہے، یہ اس شخص کا مذاق نہیں ہے، یہ تو اس المصور کا نعوذ باللہ مذاق ہے جس نے اپنے چہرے کی اس تصویر کے لیے قرآن میں بڑے واضح انداز میں فرما دیا لَقَدْ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تو تمہاری صورتوں کو بڑے اہتمام سے بنایا اور نک سک سے نوک پلک سے درست کیا. اور کتنی آسانی سے مذاق اڑاتے ہیں لوگ، مذاق اڑاتے ہیں عموماً وہ لوگ جو چھوٹے ذہن کے ہیں، چھوٹے ذہن کے خالی دماغ کے لوگ، جن کے پاس اس سے بہتر کرنے کو کچھ بھی نہیں، nothing better to do، کسی کے اوپر ہنس لیا، کسی کا مذاق اڑا لیا اور دل بہلا لیا. عموماً مذاق اڑانے والے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو احساس سے برتری میں مبتلا ہے، سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے نا، وہ باقی ساری اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھتے ہیں اور بس ان کا مذاق اڑا کے اپنا دل بہلانا اپنا حق سمجھتے ہیں. اور یہاں پھر مذاق اڑانے والے اکثر وہ بھی ہوتے ہیں جو احساس سے کمتری یعنی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں. وہ خود زندگی کی دوڑ میں آگے نکل نہیں سکتے، کہیں اوپر ترقی کر نہیں سکتے، اوپر چڑھنے والوں کی ٹانگ کھینچتے ہیں، آگے جانے والوں کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور یہ لیگ پولنگ کر کے خود ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ انتہائی ناپسندیدہ کام ہے اور اس پر شریعت نے واضح طور پر لا کہہ کر اس کو منع فرما دیا. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ ہماری شریعت میں گویا شاید یہ تصور ہے کہ ہنسنا ہنسانا ہی مزہ یا مذاق کرنا منع ہے، اور شریعت شاید یہ چاہتی ہے کہ ہم کوئی بسور کے منہ بیٹھے رہیں گے اور نہ ہنسیں گے نہ ہنسائیں گے. ایسا تصور ہرگز نہیں ہے. دین اسلام کے اندر اگر آپ بنیادی سی بات، بیسک سی بات اور کانسیپٹ سمجھ لیجئے، دوسروں پر ہنسنا، دوسروں پر ہنسنے کی اجازت نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ مل کر ہنسنا پسندیدہ ہے. Laughing on others is not allowed. Laughing with others is what is liked. مل کر ہنسیں لیکن کسی پر نہ ہنسیں. اور کتنے واقعات ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے. وہ ایک موقع آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی کے گھر تشریف لے گئے، تو انہوں نے میزبان نے آپ کی میزبانی کے لیے کھجوریں پیش کی. حضرت علی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی. آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کھجوریں تناول فرماتے جا رہے تھے اور گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے جمع کرتے جا رہے تھے. اب جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر مزاحیہ سے انداز میں فرمایا کہ علی تم اتنی کھجوریں کھا گئے. آپ کی اپنی بھی گٹھلیاں ان کے سامنے تھی نا. آپ نے فرمایا علی تم اتنی کھجوریں کھا گئے. حضرت علی نے بھی بڑا حاضر جوابی سے کام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنی کھجوریں کھا گیا، آپ کھجوروں کے ساتھ ان کی گٹھلیاں بھی کھا گئے. تو مذاق کا تصور منع نہیں ہے. وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور درخواست کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دیجیے. کچھ روایات میں کسی صحابی کا نام بھی آتا ہے، اس میں کچھ اختلاف رائے بہرکیف موجود ہے، لیکن انہوں نے درخواست کی کہ مجھے اونٹ دیجیے. اور آپ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا، میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا. اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت ایمن اس بات کی بار بار درخواست کرتی رہی کہ مجھے اونٹ دیجیے، میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گی. وہ بار بار درخواست کرتی رہی اور بار بار آپ یہی جواب دیتے رہے میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا. اب یہ جب پلٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا کے بڑے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے بتائیے کیا اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا؟ تو لہٰذا ایک بڑا ہی صحت مند سا مزاح اور ایک بڑا ہی شائستہ سے مزاح اور مذاق کا تصور شریعت میں موجود ہے. ایک بوڑھی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور پوچھتی ہیں، بلکہ درخواست کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ میں جنت میں داخل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی، کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی. وہ روتی ہوئی پریشان پلٹتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بلواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سب خواتین جنت جوان، کواری اور باکرا بنا کر جنت میں داخل کی جائیں گی.
اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی میں سے، انہی خوش قسمت خواتین جنت میں سے بنا دے، اور اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اپنے اخلاق کو سنوارنے، حسن اخلاق سے پیش آنے، حسن معاملات کو روا رکھنے، اور اللہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔